اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ فرقہ پرستی کا یہ بت، امام اور پیر پرستی کا یہ بت پاش پاش ہو جائے اور امت پھر ایک ایسے نام پہ اکٹھی ہو جائے کہ ڈاکو، رہزن، ظالم، چور، مکے کے اجڑ، گنوار، قاتل، جب وہ اس دامن میں آ کر چھپے تھے ان کی پچھلی ساری زندگی تبدیل ہو گئی تھی، وہ قوم کے رہبر بن گئے تھے۔ اہل مکہ جو بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اہل مکہ جن کی جنگوں کے اوپر ایک لمبی فہرست ہوا کرتی تھی، اہل مکہ جو ذلت کی دلدل میں گرے ہوئے تھے، اس نے جب امام اعظم، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑا، پھر یہ وہ اہل مکہ بنے جنہوں نے ایران کو فتح کیا، جنہوں نے ہندوستان تک اپنی فوجوں کو پہنچایا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آئیے اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں، آئیے اس کی شان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے ہمارے امام کا نام، جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں، جس کی دعوت ہم دے رہے ہیں، جس کی اتباع کا آوازہ ہمارے سٹیج سے بلند ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لوگو اپنے اپنے اماموں کے نام پہ فرقے بنانے والوں، پیروں کے نام پہ گروہ بندی کرنے والوں، جن کی طرف تم بلا رہے ہو وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، سچ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن کی طرف ہم بلاتے ہیں اس کی زبان جب بھی ہلتی ہے وہ سچ بولتی ہے، جھوٹ وہاں سے ادا نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماحی، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی ہے، میرا نام حاشر ہے، میرا نام عاقب ہے۔ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، امام الانبیاء نے اپنے کئی نام بیان فرمائے اور فرمایا میں نبی التوبہ بھی ہوں، نبی الرحمہ بھی ہوں۔ میرے ہاتھ پر لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں، میرے ہاتھ پر لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو شریعت میرے نبی لے کر آئے وہ شریعت پوری کی پوری رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے امام الانبیاء کے پاس، آ کر کہا تھا اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد کھڑے ہو کر پھر اپنی آواز کو دہرایا۔ امام الانبیاء نے سوال کیا کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ کہا اس نماز پڑھنے سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ نبی توبہ، نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام، ان ناموں میں بشیر بھی آپ کا نام، نذیر بھی آپ کا نام۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا۔ امام الانبیاء کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کسی کا پیر، کسی کا شیخ، کسی کا امام، کسی کا حضرت، کسی کا مرشد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہمارے سلسلے میں نہیں آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو قادری نہیں بنے گا، رضوی نہیں بنے گا، نوری نہیں بنے گا، سہروردی نہیں بنے گا، فلاں فرقے میں نہیں آئے گا، ہمارے پیر اور امام کی بیعت نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارا امام پوری دنیا کے لیے آیا، ہم اپنے امام کا تعارف کرواتے ہیں، ہم اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہم کیا تعارف کروائیں گے؟ عرش والے نے خود ہمیں بتایا ہے، قرآن حکیم کی آیات آوازیں دے رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک قوم کے لیے نہیں آئے، آپ ایک ملک کے لیے نہیں آئے، آپ ایک بستی کے لیے نہیں آئے، آپ پورے جہانوں کے انسانوں کے لیے، کائنات کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ بشیرا ونذیرا، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ یہ شان کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی، یہ مقام کائنات میں اور کسی کا نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے پیارے ناموں میں سے مزمل، مدثر، یہ بھی آپ کے نام ہیں۔ قرآن حکیم آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے لیے قیام کیا کر۔ یا ایھا المدثر قم، اے چادر لے کر
اے کپڑا اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو، لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ لوگ لات و عزا کی بڑائی بیان کر رہے، لوگ ہبل کے نعرے لگا رہے، اے پیارے محمد علیہ السلام کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اور اپنے رب کی پاکیزگی، اپنے رب کی بڑائییں، اپنے رب کی بزرگی کو بیان کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے ناموں میں سے شاہد اور مبشر بھی آپ کے نام۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت کے دن امام الانبیاء علیہ السلام، اور قرآن حکیم کی دوسری ہی آیت اس واقعے کو بھی بیان کرتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے۔ آپ گواہی دینے والے، آپ جنت کی طرف اس کی خوشخبریاں دینے والے، اور جو آپ کی شریعت کو نہ مانے، آپ کی تعلیمات کو نہ مانے، آپ کے احکامات کو ٹھکرائے، ان کو جہنم کی ڈرانے کے لیے جہنم کے واقعات بیان کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ، اپنے پیروں کے چہروں کو بھی اپنی نظروں میں بچھانا، اپنے پیروں کی شکلوں کو بھی سامنے رکھنا، جن کی دعوت تم دے رہے ہو، جن کی طرف تم بلا رہے ہو، ان کو بھی سامنے رکھنا، اور جس کی دعوت ہم دیتے ہیں اس کے پیاری صورت اور سیرت کو بھی اپنے سامنے رکھنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا، چاند سے زیادہ حسین اور جمیل چہرہ۔ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاندنی رات تھی، آپ نے لال چادر اوڑھی ہوئی، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام، لال چادر اوڑھی ہوئی، چاندنی چمکتی ہوئی رات۔ جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ایک نظر عائشہ کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نظر اٹھتی ہے آسمان کے چاند کی طرف، پھر نظر اٹھتی ہے مدینے کے چاند کی طرف، اور بالآخر میری زبان پکار اٹھتی ہے۔ سیدنا جابر کے جملے کو، زبان کو جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، میری زبان پکار اٹھتی ہے، چاند کے ساتھ نبی کا مقابلہ، چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا پیارا مکھڑا، میرے نبی کا پیارا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا، حسین و جمیل۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا کعب فرماتے ہیں جب آپ خوش ہوتے اور آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہاتھ دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو تھاما، اسے اپنے چہرے پر رکھا، آپ کا دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کے ہاتھ میں بھی خوشبو، آپ کے جسم میں بھی خوشبو، آپ کے پسینے میں بھی خوشبو۔ ملنگوں کی طرف بلانے والوں، پیر نوری بوری سرکار کی طرف بلانے والوں، لسوڑی شاہ کی طرف بلانے والوں، درباروں پہ بیٹھے ہوئے بنگ گھوٹنے والوں کی طرف بلانے والوں، ان کو تو 15 دن کیا 15 مہینے گزر جاتے ہیں، نہانا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو میں نے تصوف کی گدڑی پہنی ہوئی ہے، پیر صاحب نے منع کیا نہانا بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں بدلنے۔ اس غربت کے اندر، اس گدڑی کے اندر وہ کرامات ہیں جس کی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ارے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، ان کے ہاتھ کی خوشبو، کائنات کی ساری خوشبوئیں ایک طرف، محمد کے دست مبارک کی خوشبو ایک طرف، کائنات کی ساری خوشبوئیں مل کر پیارے حبیب کی ہاتھ کی خوشبو کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے؟ کیوں لوگوں کو شخصیات کے پیچھے چلاتے ہو؟ ارے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا مقابلہ امام الانبیاء علیہ السلام سے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم،
ریشم سے زیادہ پیاری. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ